السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و محنت عارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج بادل آئے ہیں لاہور میں۔ اگر بادل نہ ہوتے تو یہاں بہت زیادہ دھوپ ہوتی۔ بادل نے ایک سائبان بنا دیا ہے اور ہم لاہوریوں کو دھوپ سے بچا لیا ہے۔ جس طرح یہ بادل ہوتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ آپ کی زندگی میں سائبان بن جاتے ہیں، پھر اس سائبان سے بارش اور دھوپ اور مٹی چھن کے نہیں آتی اور زندگی اس کے نیچے پنپتی ہے۔ اب سائبان بننا بڑا ضروری ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سر سے چھت چھن جاتی ہے، آپ بے آسرا ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں کہ جب آپ بے یار و مددگار ہوں، آپ کی مدد کو کوئی آ جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہمارے ہاں ایک عام پریکٹس یہ ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کرتے، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ یار ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ درست فیصلہ ہو۔ اگر درست فیصلہ ثابت نہ ہو تو کوئی بات نہیں، بدل لیں اس فیصلے کو، اور یقیناً دوسرا فیصلہ آپ کا ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد اگر دوسرا بھی غلط ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دفعہ آرام سے بیٹھ کے سوچیں اور تیسرا فیصلہ کر لیں، ہو سکتا ہے تیسرا فیصلہ درست ہو جائے۔ تو اس لیے فیصلہ کرنا ضروری ہے، درست فیصلہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ سوچ وچار کے بعد انسان درست فیصلے تک پہنچ جاتا ہے۔ میں ایک بات کا آپ کو جواب دے کے آج آپ کو عقیلہ کی کہانی سناتا ہوں۔ اب عقیلہ کی کہانی میں وائنڈ اپ کے اندر آپ نے بتانا کہ عقیلہ نے ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ میں اپنی رائے محفوظ رکھتا ہوں، لیکن عقیلہ کی کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ مجھے کل والا جو ویڈیو بنا رہا تھا، جس کو آپ نے بہت پسند کیا، اور وہ ذات پات کے اوپر جو ویڈیو تھا، تو وائنڈ اپ پہ میں نے دعا نہیں دی، جو میں کہتا ہوں نا کہ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے نہیں کہا تھا کیونکہ اس ویڈیو میں نہیں ہے، حالانکہ یہ میں نے کہا تھا۔ ہوا دراصل یہ کہ جہاں تک ویڈیو آپ نے سنا ہے اور دیکھا ہے وہاں کہانی کمپلیٹ ہے، لیکن ہوا یہ کہ اس سے آگے جب میں نے بولنا شروع کیا تو سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا اور اس نے کان سے موبائل لگا رکھا تھا اور وہ اونچی اونچی موبائل پر کسی کو گالیاں دے رہا تھا۔ اور دوستو، اس نے یہ نہیں سوچا، ارد گرد اور فیملیز بھی تھیں، میں بھی تھا، کیمرہ چل رہا تھا، اس کی گالیاں اس میں ریکارڈ ہو گئیں۔ حالانکہ میں نے بڑا اونچا بول کے اوور لیپ کرنے کی کوشش کی، اور میں نے پھر اس کے حوالے سے بات بھی کی کہ ہمارے معاشرے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے تو یہاں بھی ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یا پتہ نہیں بیچارہ کس تکلیف میں ہوگا، اس کو کیا کسی نے کہہ دیا جو یہ اتنے زور زور سے مغلی ذات بک رہا ہے کہ وہ میرے ویلاگ کے اندر ریکارڈ ہو گئے۔ پھر میں نے وائنڈ اپ کیا دعا کے ساتھ۔ گھر جا کے میں نے سوچا کہ یار میں اس کو ڈال دیتا ہوں، اور میں کون سا گالیاں دے رہا ہوں، اور میں نے اس کی مخالفت بھی کر دی ہے، اور آپ لوگوں نے سن بھی لینا تھا، اور یقیناً معاشرے کا ایک اینگل آپ کے سامنے آتا جس میں میں نے کچھ نہیں کیا۔ پھر میں سوچا کہ نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں اس کو کاٹ دوں، یہاں سے ایڈٹ کر دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، تو میں تو پاکستان کا میراثی ہوں، میں پاکستان کی قوم کا میراثی ہوں، میں پاکستانیوں کا نغمہ خواں ہوں، نغمہ خواں۔ میں ان کے نغمے گاتا ہوں، ان کی تعریف کرتا ہوں، اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں ایک ایسے پاکستانی کے بارے میں، حالانکہ وہ شوٹ نہیں ہوا تھا، صرف گزرا تھا، اور اونچی اونچی اس کی آواز آ رہی تھی کہ وہ کیا بک رہا ہے، تو میں نے وہاں سے پھر اس کو ایڈٹ کر دیا۔ تو اس لیے کل والے ویڈیو میں، جس کو آپ نے بےحد پسند کیا اور بہت اچھا رزلٹ بھی آ رہا ہے، تو میں نے اس لیے وائنڈ اپ پر دعا نہیں مانگی تھی، تو وہ کل والی بات تو میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ تو اس سے جلدی سے چلتے ہیں عقیلہ کی کہانی کی طرف۔ عقیلہ کا تعلق کراچی شہر کے علاقے پاپوش نگر سے ہے۔ پاپوش نگر میں نہ صرف ان کا گھر تھا، ان کے ابا وہاں رہتے تھے، ان کی بڑی بہن شکیلہ، اور 3 بھائی تھے،
ان کے ابا کا کام تھا ریڈی میڈ جوتے بیچنے کا. ایک تو ہوتا ہے نا جوتے بناتے ہیں, یہ جوتے بیچا کرتے تھے. تو عقیلہ نے جب مجھے فون کیا کل تو اس نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی میں نے یہ کہانی سنانی نہیں تھی, لیکن میری زندگی میں بھی تھوڑا سا پورشن جو کل والی کہانی کا تھا نا بچے پالنے کے حوالے سے, تو ایک ایسا پورشن ایک ایسا وقت میرے پہ بھی گزرا تو مجھے حوصلہ ہوا. اور پھر مجھے لگا کہ کئی بار میں یہ سوچتی تھی, کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میرا فیصلہ درست نہیں تھا, تو میں نے سوچا کہ افتخار بھائی کو کہانی سناتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ بتائیں کہ میں نے غلط کیا یا صحیح کیا. تو میں نے دوستو کہانی کیونکہ سن رکھی ہے اس لیے میں نے طے کیا کہ میں رائے نہیں دوں گا. آج آپ رائے دیں گے اور آپ بتائیں گے کہ عقیلہ نے جو کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. عقیلہ کہتی ہے کہ میں اس وقت 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی جب میری بڑی بہن بڑی آپا شکیلہ آپا کا رشتہ آیا, اور بابر لڑکے کا نام تھا. یہ ہمارے دور کے رشتہ دار تھے, اور بابر جو اس کا کاروبار تھا, اس کے پاس بائک تھی اور گھر تھا, اچھے لوگ تھے, کھاتے پیتے لوگ تھے. اور ہمارے ابا نے اور اماں نے بابر کے لیے ہاں کر دی, شکیلہ آپا کی نسبت طے کر دی ان سے. کہتی مجھے اس وقت اعتراض یہ تھا کہ ہمارے خاندان کا ایک رواج ہے کہ جو پہلا رشتہ آ گیا ہے بس اس کو ہاں کر دو اور بیٹی دے کے بھیجو جو مرضی ہو جائے. دوستو ایسے خاندان میں نے بھی دیکھے ہیں جو اس قدر ڈرے ہوئے ہوتے ہیں سوسائٹی سے رشتوں کی کمی کی وجہ سے کہ پہلا رشتہ جو آتا ہے کہتے ہیں بس اتنا بیاہ دو ختم. وہ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے بعد کوئی رشتہ آئے گا نہیں آئے گا کیا ہوگا. تو کہتی بابر بھائی بہت اچھے آدمی, بہت اچھے لوگ, لیکن مجھے اعتراض صرف یہ تھا کہ جی میری شکیلہ آپا اتنی پیاری اور اتنی مجھ سے شفقت کرنے والی, کہتی ہماری عمر کا اتنا فرق تھا کہ میں ان کی گودوں میں کھیل کے پلی. تو میں یہ چاہتی تھی شاید کہ 2 4 10 رشتے آتے, میرے والدین جاتے دیکھتے بھالتے پھر ان کی شادی کرتے. خیر عقیلہ کہتی ہے میرے والدین نے شکیلہ آپا کی شادی کر دی, ہم نے بڑا انجوائے کیا, بہت مزہ آیا ان کی شادی کے اوپر. اور جب حق مہر کی باری آئی تو انہوں نے پوچھا مولوی صاحب نے میرے ابا سے کہ جی شکیلہ کا حق مہر کتنا ہونا چاہیے. تو میرے ابا نے یہ جواب دیا کہ جی لڑکے والوں سے پوچھ لیں. تو بابر کے والد صاحب نے کہا کہ 10,000 لکھ لیں. کہ اب یہ 2000 کے قریب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, یا اس سے سال پہلے کی بات ہے, 99 کی ہے. تو بابر صاحب جو ہیں وہ بابر بھائی بولے, انہوں نے کہا جی بات دراصل یہ ہے میں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ حق مہر زیادہ ہونا چاہیے, اور ہمارے معاشرے میں ویسے بھی رواج ہے کہ لڑکی والے بہت زیادہ حق مہر کا تقاضا اس لیے نہیں کرتے کہ لڑکے والے ناراض ہو جاتے ہیں. تو بابر نے کہا کہ میں 2.5 لاکھ روپے حق مہر لکھنا چاہتا ہوں, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ بے شک 2.5 لاکھ روپے حق مہر لکھوا لیں یا 120 گز کا یا 5 مرلے کا جو پلاٹ کراچی میں ہوتا ہے وہ لکھوا لیں. میں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ میں کسی کی بیٹی لے کر آؤں گا تو اس کو اگر وہ حق مہر مانگیں گے تو ویری گڈ, نہیں مانگیں گے تو میں اتنا لکھوں گا. تو بابر بھائی نے اس وقت تو 2.5 لاکھ روپے لکھوا دیا, اور جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد 2-3 مہینے کے بعد بابر بھائی نے شکیلہ آپا کو ایک 5 مرلے کا یعنی 120 گز کا ہوتا ہے شاید 125 گز کا ایک پلاٹ خرید کے ان کے نام کر دیا. اب یہ خاندان میں یہ بڑا ڈنڈورا پٹا اور بات ہی کہ دیکھو جی کمال ہو گیا, بابر کتنا اچھا دماد مل گیا ان کو. کہتی میرے دل میں بڑی قدر ہوئی بابر بھائی کی, کہتی بڑی اچھی زندگی گزرتی رہی, اور اتفاق سے میری آپا کی یہاں پہلے کچھ سال اولاد نہیں ہوئی, لیکن بابر بھائی ان کی والدین نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی, ان کی بہنوں کی طرف سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. میں ان کے گھر جا کے رہتی تھی, میں دیکھتی تھی. شکیلہ آپا کی زندگی بڑی اچھی تھی, خاص طور پہ میاں بیوی کا جو رشتہ تھا ان کا وہ بڑا باعزت اور وقار والا توقیر والا رشتہ تھا. اور بابر بھائی کی میں اکلوتی سالی تھی, شفقت کرتے تھے, کپڑے بھی دلواتے تھے, چوڑیاں بھی عید کے اوپر, اور ایک بڑا ہی
खूबसूरत ताल्लुक़ हमारा बन गया। कहती जी कि बाबर भाई और शकीला आपा ये दुआ करने के लिए औलाद के लिए उम्रे पे गए और इनकी शादी को 4-5 साल हो चुके थे। कहती मैं कॉलेज में थी, हमारे लिए एक रिश्ता आ गया। अब रिश्ता आया, लड़के का नाम ताशफीन था और वो एक गज़टेड ऑफिसर था कोई किसी महकमे में, और उन्होंने बताया कि जी के 2 मकान हैं और 3 दुकानें हैं, 4 फ्लैट्स हैं जिसका किराया आता है लड़के को, और एक बेहतरीन तनख्वाह है इसकी। अब ताशफीन की वालदा की डेथ हो चुकी थी और ताशफीन जो है वो अपने वालिद के साथ रहते थे। बहनें जो हैं वो 4 थीं, चारों बहनों की शादी हुई थी, वो अपने अपने घर की थीं। तो जहन में ये आया कि अच्छा, एक 500 गज़ का उनका घर, एक नई आबादी के अंदर बड़ा कमाल का, और बेहतरीन किस्म की 2 गाड़ियाँ उनके घर में। अब ये सारी बातें जब मुझे बताई गई ताशफीन के लिए, तो मैंने कहा कि बाबर भाई और शकीला आपा उम्रे पे हैं, ये वहाँ से वापस आ जाएं तो बाबर भाई जाके देख लेंगे, तो तब तक के लिए अभी होल्ड कर लें। लेकिन हमारे वालिदैन को जल्दी, इतना अच्छा रिश्ता आ गया, सरकारी मुलाजिम है, अफसर है, इतनी जायदाद है और खाता पीता है, कम से कम भूखी नहीं मरेगी, बाइज़्ज़त तरीके से रहेगी, जो हमारे यहाँ होता है। कहती इफ्तिखार भाई, मैंने बाबर भाई को फ़ोन किया, मदीना शरीफ में थे, मैंने आपा से भी बाबर भाई से बात की, सारी चीज़ें बताईं। तो बाबर भाई ने कहा कि सुनने में तो सारी चीज़ें ठीक हैं, यकीनन इनके वालिद साहब कोई अमीर आदमी होंगे, कारोबारी होंगे। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, वो कहते हैं जी ताशफीन साहब ने ये सारी जायदाद जहाँ तक वो पहुँचे हैं, ये सारी एफ़र्ट्स उनकी हैं। कहती मेरी उम्र थी तकरीबन 22-23 साल उस वक्त, और ताशफीन जो है वो 32 साल के थे। तो मैंने कहा कि बाबर भाई, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग आ जाएं, आप लोग देखें, पहले मिलें, उसके बाद हम हाँ करेंगे। तो बाबर भाई ने कहा कि बात दरअसल ये बेटा कि तेरी ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा तो हक़ नहीं बनता ना। तो मेरे सास ससुर यानी तुम्हारे वालिदैन का ये हक़ भी और फ़र्ज़ भी है, तो वो जैसा चाहें उनको करने दो। कहती मेरी किसी ने नहीं सुनी, और मेरे अब्बा ने ना सिर्फ हाँ कर दी, बल्कि वो जाते हुए उनके अब्बा जो हैं वो मेरे हाथ पे पैसे रख के, सर पे दुआ दे के, और ये कह के कि बेटा तुम हमारी अमानत हो, और वो यहाँ तो वो चले गए। कहती खैर ताशफीन को मैंने देखा था, मेरी थोड़ी सी बात भी हुई थी उससे, लेकिन मैं मुतमईन नहीं थी। मैं बेकरारी से इंतज़ार कर रही थी कि बाबर भाई उम्रे से आ जाएं, उनको भेजूँगी। वही हुआ, बाबर भाई 14-15 दिन के बाद आ गए, और मैंने उनसे कहा कि आप एक दफ़ा ना मेरे कहने से इनके ऑफिस जाएं ताशफीन के, और देखें और पता करें कि कैसा इंसान है। अकीला कहती है कि बाबर भाई ताशफीन के ऑफिस चले गए। वहाँ गए हैं तो और भी साइल थे, जो काम के लिए लोग आते हैं, वहाँ लोग बैठे थे, ये भी बैठ गए, और उन सबको उन्होंने फारिग किया। बाबर भाई की बारी से पहले कोई अमले का इनका मसला चल रहा था, उन्होंने अमले को बुलाया अपने स्टाफ को नीचे, और ताशफीन ने बहुत बुरा भला कहा, उनको डांटा बड़ी बदतमीज़ी के साथ, और उनको निकाल दिया कमरे से। और उसके बाद वो बाबर भाई से मुखातिब हुए, जी अस्सलाम वालेकुम, जी फरमाइए, बड़े मुस्कुरा के। तो बाबर भाई ने तारुफ़ कराया कि मैं अकीला का बहनोई हूँ, बाबर मेरा नाम है। मैंने कहा अच्छा, हाँ जी, हमारी जब मंगनी नहीं तो आप नहीं थे, लेकिन आपकी बड़ी तारीफ़ सुनी। अब ताशफीन जो है वो बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में, बड़े महज़्ज़ब होके बाबर भाई से मिले। बाबर भाई मिल के आ गए, उन्होंने मिनवन किस्सा सबको हमें बिठा के बताया कि बात दरअसल ये है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बहुत गुस्से वाला आदमी है, और इस कदर तैश में आ गया था और उनको डांट रहा था। तो मुझे लगा कि अगर उस अमले के साथ ये सलूक है जो उसके लिए काम करता है, उसकी ब्रांच को चलाता है, तो बीवी भी तो इसकी सबॉर्डिनेट होगी, तो ये उसके साथ क्या करेगा। तो खैर मिनोन ऐसी ही बात बड़े नरम तरीके से जब ताशफीन से पूछी गई, तो ताशफीन साहब ने कहा
نہیں آپ پریشان نہ ہو، دراصل یہ کم وقت ہوتی اس قابل ہیں، اگر ان کو ڈانٹو نہ تو آفس نہیں چلتا، تو آپ اس کو دل پہ نہ لیں۔ پھر بابر بھائی نے ان سے بڑے طریقے سلیقے سے پوچھا کہ یہ ساری جو پراپرٹی آپ نے گنوائی ہے یہ آپ کے والد محترم کی؟ انہوں نے کہا نہیں جی، یہ میں نے بنائی ہے، کمیٹیاں ڈال کے اور پیسے جوڑ کے۔ تو بابر بھائی نے ان کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن میرے والد اور والدہ کو بٹھا کے انہوں نے کہا کہ دیکھیں تاشفین جو ہے وہ رشوت خور ہے، اتنی پراپرٹی دن رات محنت کر کے کوئی ساری زندگی میں بناتا ہے جو اس نے کراچی میں بنا لی ہے۔ تو میرے امی ابا نے خاموشی اختیار کی اور ابا نے یہ کہا کہ بابر وہ جانے، اس کا اللہ جانے، ہماری بیٹی تو سکھ سے اور چین سے رہے گی، ہم نے تو نہیں اس کو کہا کہ تو رشوت لے۔ مطلب میرے ابا نے اور امی نے یہ جانتے ہوئے کہ ہونے والا داماد جو ہے وہ راشی ہے، رشوت خور ہے، میری شادی کے لیے ہاں کر دی۔ کہتی بابر بھائی اتنا ہی کر سکتے تھے، اتنا انہوں نے کیا اور میری شادی رکھ دی گئی، اور عمرے پہ سے آنے کے 20 دن کے اندر میری شادی کی ڈیٹ طے کر دی گئی۔ کہتی افتخار بھائی مجھے اپنے والدین کی بات ماننی تھی، مجھے اپنی ساری ریزرویشنز دل میں رکھنے کے باوجود میں نے تاشفین کے ساتھ رہنا تھا، اس کی خدمت کرنی تھی، اس کی عزت کرنی تھی، یہ میں نے طے کر رکھا تھا۔ کہتے نکاح کے ٹائم جب نکاح ہونے لگا تو مولوی صاحب نے پوچھا میرے ابا سے کہ حاجی صاحب بتائیے حق مہر کتنا؟ تو میرے ابا نے کہا کہ ان کے ابا سے پوچھیں تاشفین کے۔ تو تاشفین کے ابا جی جو ہیں وہ بولے کہ میاں جب ہمارا نکاح ہوا تھا اس وقت تو 32 روپے 8 آنے حق مہر تھا، تو آپ دیکھ لو 10,000 کر لو۔ تو میرے ابا نے کہا ٹھیک ہے کر لیں۔ تو بابر بھائی آگے بڑھے، انہوں نے کہا دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کا حق مہر کتنا تھا، ہم ایسا کرتے ہیں اسی گھر کی پہلی بیٹی کی بات کر لیتے ہیں جو میری بیوی ہے۔ تو میں نے اس سے 2.5 لاکھ روپے حق مہر رکھا تھا، اور سونا جو ہے اس وقت تھا 5.5 سوا 5 ہزار روپے تولہ۔ تو میں نے اس کے بعد کیا یہ تھا کہ 5 مرلے کا یا 125 گز کا پلاٹ جو ہے وہ میں نے اس کے نام کر دیا تھا، اور وہ آپ ڈاکومنٹس آج بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ شکیلہ کے نام ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ نہ صحیح تو اتنا تو ہونا چاہیے۔ تاشفین کو غصہ آیا، اس کے ابا نے باقاعدہ طور پہ میاں آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں دخل دینے والے، اور آپ بات کو بگاڑ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے برات لے کے واپس چلے جائیں۔ اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں۔ امی ابا نے بابر بھائی کو چپ کرا دیا، اور میرا حق مہر 10,000 روپے جو انہوں نے منہ سے نکالا تھا وہی انہوں نے لکھوایا، اور میرا حق مہر لکھنے کے بعد نکاح ہوا اور میری رخصتی ہو گئی۔ عقیلہ کہتی افتخار بھائی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم دونوں بہنیں اب ساری زندگی کم ہی ملیں گی، کیونکہ تاشفین کے دل میں بابر بھائی کے لیے نفرت بیٹھ گئی تھی، اور وہی ہوا جب رخصت ہو کے گھر آئے ہیں تو تاشفین کمرے میں داخل ہوئے ہیں، جو مسکرا کے سب سے بات کر رہے تھے، بڑا برا سا منہ بنایا انہوں نے اور بولنا شروع کر دیا انہوں نے۔ سمجھتا کیا ہے وہ اپنے آپ کو تمہارا بہنوئی 2 ٹکے کا آدمی ہے، اس کی اوقات ہے میرے سامنے، جس گھر میں وہ رہتا ہے ایسے گھر تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں خریدنے کا، اور میرے ملازم، اور پتہ نہیں کیا کیا بابر بھائی کے بارے میں اس نے باتیں کی۔ اب کہتی افتخار بھائی میری پہلی زندگی کی رات شادی کی، اور میرا میاں بکتا جا رہا ہے، الٹیمیٹلی اس نے اس گفتگو کے اندر بہت ساری گالیاں دی بابر بھائی کو۔ میں نے ان سے کہا تاشفین انسان بنیں، خدا کا خوف کریں، آج کون سا دن ہے اور آپ میرے بہنوئی کے بارے میں جو میرے بڑوں کی طرح ہیں آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھاڑ میں گیا وہ، اور بھاڑ میں گئی تو، اور اس طرح کی باتیں کی، اور جا کے دوسرے کمرے میں سو گئے۔ اب گھر میں نندیں تھیں، وہ اپنے میاں میں بچوں میں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ کہتی مجھے نہیں پتا، بہرحال میں کمرے سے نہیں نکلی، ولیمے والے دن بھی ان کا منہ ایسے ہی بنا رہا، ولیمہ بھی گزر گیا، بابر بھائی سے انہوں نے بس
دل پہ پتھر رکھ کے ہی ملاقات کی اور ہاتھ ملایا، تو میں نے بابر بھائی کو اور شکیلا آپا کو ساری بات بتائی، اور میں نے ان سے کہا کہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ تو اگلے دن بابر بھائی آئے، شکیلا آپا آئیں، اور بابر بھائی نے ان کو سمجھایا، قرآن کے حوالے دیے کہ دیکھیں میں نے کوئی ایسی بات غلط نہیں کی تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ میں آپ کو کوئی عجوبہ بات بتا رہا تھا۔ تو میں نے تو خود جب ایک پلاٹ اپنی بیوی کے نام کا رکھا حق مہر کے طور پہ، تو میں نے کہا آپ تو بڑے صاحب حیثیت ہے اور یہ وہ، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ جب بابر بھائی نے معافی مانگی تو یہ بالکل پگھل گئے اور شیر و شکر ہو گئے، اور میں کہا شکر ہے زندگی ٹھیک ہوگی، ڈگر پہ آ گئی۔ کہتی وقت گزرتا رہا، کچھ ہی عرصے کے بعد خبر ملی کہ جو شکیلا آپا ہیں اللہ نے ان کی گود ہری کر دی ہے۔ میں بڑی خوش ہوئی۔ شکیلا آپا جو ہیں وہ ہفتہ وار ان کی ماہانہ جو چیک اپ ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا۔ میں نے بڑی دعائیں کی تھی، سارے خاندان بڑا خوش تھا۔ اب میرے میاں جو ہیں وہ نہایت کنجوس مکھی چوس آدمی تھے، اور کہتی یہ ہانڈی پک گئی تو جب تک وہ ختم نہیں ہو جائے گی نہ آپ پھینک سکتے ہیں، نہ آپ اللہ کے نام کا دے سکتے ہیں۔ کہتی اس قدر کنجوس آدمی تاشفین کے بسکٹ اور یہ چیزیں تک گنتا تھا، میں جو کھاتی تھی اس کا حساب کرتا تھا۔ میرے سسر اس سے آگے تھے، اور جب میری بہن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے تو میرے سسر نے کہا کہ اب تم بھی کچھ شرم کر لو۔ کہتی ہے میں حیران، پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی، جب میں نے کہا نا ابا جی ماشاءاللہ شکیلا آپا کی یہاں بیٹی ہوئی، تو میرے سسر نے مجھے کہا تم بھی کچھ شرم کر لو، یہ کہہ کے چلے گئے۔ تو کہتی مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ ہو یہ تو مجھے تانا دے رہے ہیں کہ میرے اولاد کیوں نہیں ہے۔ کہتی اس طرح کے لوگ، اب کہتی جی کہ ایک طرف مجھے میری بہن سے بھائی سے ملنے سے، گفتگو کرنے سے، فون کرنے سے روکا جاتا ہے، دوسری طرف میرے میاں جو تاشفین صاحب ہیں یہ مجھے کہتے ہیں جی کہ تیار ہو فلاں فلاں افسر کے گھر چلنا ہے، وہاں پارٹی ہے، ان کی سالگرہ ہے۔ خیر ہم گئے، ان کے کوئی افسر تھے، تحفے لے کر گئے، یہ موبائل لے کر گئے اس دور میں، اور اچھا خاصا مہنگا تحفہ دیا، اور مجھ سے کہہ کے تعریف کروا رہے ہیں کہ سر کی تعریف کریں، ان کی وائف کی تعریف کریں۔ میں نے کر دی، میاں کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ تم ڈنر کی ان کو کھانے کی آفر کرو۔ میں نے کھانے کی آفر کی، خیر وہ آ گئے وہ لوگ سارے، ان کی فیملی، اور میں نے 8-10 کھانے پکائے۔ کہتی افتخار بھائی اب اس شخص نے وتیرہ بنا لیا، اور یقین کرے جب افسروں کی دعوت ہوتی تھی میرے گھر میں تب مجھے پیٹ بھر کے کھانا ملتا تھا، اور وہ بھی میں اسے نظر بچا کے کھا لیتی تھی، نہیں تو اس کے بس میں ہوتا تو یہ مجھے ایک روٹی نہ کھانے دیتا، ایک بوٹی نہ کھانے دیتا۔ میرے سسر بھی ہنس ہنس کے ان افسروں کی تعریفیں کرتے تھے۔ تو میں نے اپنے میاں سے پوچھا کہ بھائی یہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یار ہماری سالانہ جو ترقی ہوتی ہے نا، ہماری ACR لکھی جاتی ہے۔ ACR ایک کتاب ہوتی ہے جی، سرکاری جو ملازم ہوتے ہیں ان کی سال بھر کی اس کے اوپر کارکردگی لکھی جاتی ہے۔ جب وہ اچھی لکھی جائے تو پھر ترقی جلدی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ بری لکھی جائے ACR تو پھر ترقی کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے میاں اپنی ACR لکھوانے کے لیے افسروں کی اس طرح کی منت سماجت کیا کرتے تھے۔ ان کے ایک نئے افسر آئے، ان کے بچے کی سالگرہ تھی کسی ہوٹل میں، وہاں ہمیں بلایا گیا، یہ پھر وہاں بہت سارے تحفے لے کر گئے۔ اب وہ افسر ذرا تھوڑے سے چریا قسم کے تھے، اور کچھ دل پھینک تھے شاید، اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ بڑی سیدھی سادی سی تھی، کسی گاؤں سے تھی۔ ان افسر کو میرا بھی نمبر دیا، اپنا بھی دیا، سب کو دیتے تھے کہ سر کبھی کوئی کام ہو، میں فون نہ اٹھاؤں تو یہ میری بیوی کا نمبر ہے، نمبر دے کے آ گئے۔ اب ایک دن گزرا، دوسرے دن اس افسر کا مجھے میسیج آیا، تو میں نے اپنے میاں کو فون کیا، میں نے کہا یار یہ آپ کا افسر جو ہے یہ میسیج کر رہا ہے۔ تو نے کہا پھر کیا ہو گیا، گڈ مارننگ لکھا، آپ بھی لکھ دیں۔ میں نے لکھ دیا گڈ مارننگ۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کیا حال ہے، میں نے پھر میاں سے پوچھا، میں نے کہا یہ پوچھ رہا ہے کیا حال ہے، تو کہتے جواب دے دو۔ تو میں نے لکھ دیا جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو اس نے کہا جی آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا۔ تو
آپ لوگ کسی دن آئے نا میاں بیوی ہماری طرف. کہتی میں نے اپنے میاں کو شام کو چیٹ پڑھائی. اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ اچھے آدمی ہیں اور افسروں کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب ایک طرف میری زندگی میں یہ چل رہا تھا کہ میری بہن کی پہلی بیٹی ہوئی, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا, اور جب شکیلہ آپا کے گھر بیٹا ہوا ہے تو میرے سسر اور میرے میاں نے باقاعدہ طور پر مجھ سے جھگڑا کیا, مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیا اور میری بڑی بے عزتی کی. کہتی میں حیران تھی کہ میں اپنے ماں باپ کی عزت سمیٹے یہاں پر بیٹھی ہوں اور میں کوئی تصادم پیدا نہیں کرتی تھی, میں کوئی پھٹا نہیں کرتی تھی, لیکن اب ایک عورت کو بانجھ کہنا, اب میرے بس میں تو نہیں ہے اولاد پیدا کرنا. کہہ رہی میں شدید انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو گئی. عقیلہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میرے سسر اور شوہر کو کسی میرے جذبے کی, کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی, اور وہ منہ اٹھا کے کچھ بھی کہہ دیا کرتے تھے. اور میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ اگر میں اس بندے کے اس رویے کی وجہ سے اس کو چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں گی, کیونکہ ہمارے ماں باپ تو وہ ہے جو کہتے ہیں بھائی وہ اس گھر سے تمہارا جنازہ نکلے, تو میں کہاں جاؤں گی, مجھے تو کوئی سہارا نہیں ملنا. میں چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ موصوف افسر جو ہیں وہ تھوڑے سے اور فرینک ہو گئے, انہوں نے ریڈی میڈ جو میسیج ہوتے ہیں ایموجیز وغیرہ بھیجنے شروع کر دیے. میرے میاں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, تم نے پریشان نہیں ہونا. کہتے پھر انہوں نے کچھ جوکس بھیجنے شروع کر دیے جو کہ کسی بھی صورت مجھے نہیں بھیجے جا سکتے تھے, میں کوئی ان کی دوست نہیں تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جوکس اخلاقی طور پہ بھی کوئی اتنے بہتر نہیں تھے کہ وہ کوئی مرد کسی عورت کو بھیج سکے. میں نے اپنے میاں کو کہا کہ تاشفین یہ دیکھیے اب یہ صاحب بڑھتے جا رہے ہیں. تو کہتے نہیں کچھ نہیں ہوتا, پریشان نہ ہو, تم جواب مت دینا. ایک دن ایک ویڈیو آ گئی, ویڈیو بہت قابل اعتراض تھی. تو میں نے اپنے میاں کو جب دکھائی تو کہتے یار دیکھو اس کو ڈیلیٹ کر دو اور ان کو تم خود ہی ڈیل کرو, کوئی ایسی بات نہیں, تم پریشان مت ہو. میرا ان سے میری ایک فائل پھنسی ہوئی ان کے پاس, وہ جب ہو جائے گی نا تو میں ویسے بھی ان سے پھر اس پہ بات کر لوں گا, ابھی تم خاموش ہو جاؤ. کہتی 10-15 دن میں نے جب نہیں بتایا تو مجھ سے پوچھے کہ آج کل میسیج نہیں آ رہے. تو میں نے کہا نہیں آتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں تو خود ہی ڈیل کر لو, میں نے اس لیے آپ کو پریشان نہیں کیا. میسیج دیکھ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ بی بی مجھے تو لگ رہا ہے تو نے اس کے ساتھ کوئی چکر چلا لیا تو نے, اور تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا, اور اس کی جرت کیسی. تو میں نے کہا میں تو آپ کو بتا رہی ہوں, میں تو آپ کو دکھا رہی ہوں, تو آپ نے کہا خود ڈیل کر لے. اب جب میں خاموش ہو گئی ہوں اور ہاں میں اس کو جواب دے دیتی ہوں تو اب آپ نے اس طرح کی بات کرنی شروع کر دی. اس نے کہا نہیں مجھے لگتا ہے تیری نیت خراب ہو گئی ہے اور تجھے مجھ سے بڑا افسر پسند آ گیا. کہتی افتخار بھائی کسی عورت کو یہ کہنا, اس پاگل شخص نے یہ کہہ تو دیا. کہتی افتخار بھائی مجھ سے بڑی مشکل سے یہ برداشت ہوا اور خیر میں خاموش ہو گئی. کہتی ہے میری گھر میں کوئی عزت نہیں, کھانے کو صحیح طرح ملتا نہیں, قطغنے ہیں, جب دل کرتے ہیں لے جائیں گے, امی کے ہیں جب دل کریں گے پابندی لگا دیں گے, جب دل چاہتا تھا موبائل چھین لیتے تھے, جب دل چاہتا تھا موبائل دے کے کہتے تھے میرے فلاں افسر کی بیوی کو یا فلاں افسر کو دعوت دے دو یا مبارکباد دے دو. کہتی عجیب بے غیرت قسم کا آدمی تھا, اس کو اپنی ترقی, اپنی رشوت اور اپنے پیسوں سے غرض تھا, اور اس کا فوکس بھی وہی تھا. کہتی اوے بانجھ ادھر آ, او بانجھ یہ کر دے, او بانجھ چائے لے کر آ. کہتی او بانجھ میرا نام تھا. کہتی میں اتنی باعزت تھی. دوسری طرف میں دیکھتی تھی بابر بھائی شکیلہ آپا کو لے کے پھر رہے ہیں, سیر کرا رہے ہیں, شاپنگ کروا رہے ہیں, اور وہ جانے من کہتے تھے, کبھی ہم نے سن لیا تھا تو جانے من کر کے بات کرتے تھے اور آپ جناب سے گفتگو کرتے تھے. کہتی شکیلہ آپا سونے سے اپنی تقدیر لکھوا کے لائی ہوئی تھی اور میں مطلب شاید تو تارکول ہوتا ہے نا, اس سے کہتی میری تقدیر لکھی ہوئی تھی. کہتی افتخار بھائی میں بڑی پریشان ہوتی جا رہی تھی. شکیلہ آپا کی یہاں تیسری بیٹی ہوئی, مطلب 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہو گیا, اور تیسری بیٹی ہونے کے بعد پھر میرے پر وہی پریشر کہ تمہیں شرم نہیں آتی,
اور تم ایفرٹ نہیں کرتی. خیر میرے میاں نے جب میرا علاج کروایا اور فائنل رزلٹ یہ آیا کہ عقیلہ یعنی میں بانجھ ہوں اور میں ماں نہیں بن سکتی. کہتی افتخار بھی وہ دن میرے لیے بڑا تکلیف والا تھا. میں رو رہی تھی اور میرا میاں کمرے میں داخل ہوا ہے. میرا خیال تھا یہ میری دل جوئی کرے گا. اس نے کہا کہ تجھے رونا چاہیے بلکہ تجھے تو خودکشی کر لینی چاہیے. تو عورت ہی نہیں ہے, وہ تو عورت ہی نہیں جو ہری نہیں ہوتی, جو بچہ نہیں پیدا کر سکتی. تو بانجھ ہے, بنجر ہے. اور یہ کہہ کے چلا گیا. خیر کہتی مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی اس بات کی. میں آپا سے ملنے کے لیے گئی ہوئی تھی تو کہتی میں شاید بھری ہوئی تھی. آپا اور بابر بھائی کے سامنے میں نے آج تک کے 1 سالوں کی ساری کہانی رکھ دی کہ ایسے ہوا ویسے ہوا, اور میں رو پڑی. شام کو تاشفین لینے کے لیے آئے ہیں. بابر بھائی نے آپا نے کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد انہیں بڑے طریقے سلیقے سے کہا کہ دیکھو تاشفین, آپ میرے چھوٹے بھائی ہو اور اس کو ہم نے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے. تو وہ لوگ جو محبت سے رہتے ہیں, پیار سے رہتے ہیں, وہ میاں بیوی, اللہ اس گھر پہ برکتیں نازل کرتا ہے. تو تم عقیلہ کے ساتھ صلہ رحمی سے اگر رہو تو حدیث نبوی کی پیروی بھی کرو گے, اللہ راضی بھی ہوگا, اور تمہارے گھر میں انشاءاللہ رزق بھی ہوگا اور اولاد بھی. وہ تو وہیں بفر گیا. اس نے کہا کہ یہاں کہتا تو کون ہے جی میری زندگی میں بات کرنے والا, اور بانجھ کو تو کوئی بھی اولاد دے ہی نہیں سکتا. اور خبردار میری زندگی میں اگر بولنے کی کوشش کی. پتہ نہیں کس موڈ میں تھا, بابر بھائی کو منہ پہ بے عزت کیا. اس نے میرا ہاتھ پکڑا. بچے اب میرے پیچھے بھاگے ان کے, آنٹی آنٹی, آنی آنی کہتے تھے, آنی عقیلہ, آنی آنی. خیر کہتی مجھے وہاں سے وہ لے آئے. بچے روتے رہے. گھر لائے. گھر لا کے مجھے کہتے کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ تیرا 2 ٹکے کا آدمی ہے, اور خبردار اس سے کہنا کبھی ہماری زندگی میں دخل اندازی نہ کرے. اس کا نمبر ہی بلاک کرو, نہ اس کے گھر جانا ہے نہ آنا ہے, اور کوئی رابطہ نہیں رکھنا. کہتی ہے مجھے اپنے شوہر کی اس بات کو ماننا تھا. میں نے آپا کو میسج کیے اور میں نے ان سے کہا جی کہ میں آپ کا نمبر بلاک کر رہی ہوں باوجود, مجھے معاف کر دیجیے گا, اور بابر بھائی سے بھی کہیے گا کہ مجھے معاف کر دیں. میں اپنے میاں کی منشا کے خلاف نہیں چل سکتی. کہتی میں نے نمبر بلاک کر دیے. عقیلہ کہتی 4 دن گزرے تو میرے امی ابا اور بابر بھائی, ان کے بچے, شکیلہ آپا ہمارے گھر آ گئے. اب اس دن اتوار تھا, یہ گھر پہ تھے, تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کیا. بازار گئے, جا کے ان کے لیے کھانا پکانے کے لیے سامان لے کر آئے. بالکل صحیح بولتے رہے. تو ابا نے بھی سمجھایا, اماں نے بھی کہا کہ دیکھو آپ دونوں ہمارے بیٹے ہو اور ہم میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. تم نے بچی سے سارے نمبر بلاک کروا دیے. تو کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا. مجھے بلا کہتے ہیں عقیلہ تم نے ان کے نمبر بلاک کر رکھے ہیں, کیوں, کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ آپ ہی نے کہا تھا تو میں نے کر دیے. کہتا نہیں وہ تو اس وقت مجھے غصہ آ گیا تھا. نہیں سوری بابر بھائی, کوئی بات نہیں بھائی, تم بات کرو, ملو جلو, مجھے اس سے کیا. کہتے وہ پریشر نہیں لے سکے اس وقت. جب وہ چلے گئے تو ان کے ابا اور وہ شروع ہوئے تاشفین کہ تمہارے گھر والوں نے چڑھائی کی ہم پہ, بےغیرت ہیں, دمادوں کے گھر کوئی جھگڑا کرنے جاتا ہے, آستینے چڑھا کے آ گئے 2 ٹکے کے لوگ, اور اس طرح. کہتی ابا ان کے ساتھ مل گئے. کہتی جب کمرے میں آئے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تاشفین خدا کا خوف کریں, آپ بھی برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں میرے رشتہ داروں کو, اب آپ کے ابا بھی شروع ہو گئے, تو کم از کم ان سے کہیں کہ منہ سنبھال کے بات کیا کریں. یہ بات ان کو بری لگی ہے. کہتی میری چہرے پہ کٹیس کر دی, اور کہتی کوئی 5-7 منٹ تک وہ میری کٹیس کرتا رہا, اور میرے آنکھیں بھی سوج گئیں, میرے منہ پہ نشان پڑ گئے. کہتی افتخار بھائی میں نے اس دن پہلی بار سوچا کہ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. میں غلط کر رہی ہوں, میں ظلم سہ کر ظالم کو طاقتور کر رہی ہوں. لیکن جب میں دیکھتی تھی کہ میں جاؤں گی کہاں, تو میرے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی. اور شاید ہر عورت جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ اس نے جانا کہاں ہے, کیونکہ اس کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوتا. گھر والے تو کہتے ہیں جی اس گھر سے تیرا جنازہ نکلے.
کہتی افتخار بھائی میں شدید ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہو گئی اور پیک پہ پریشانی چلی گئی. کہتی آپا سے کم کم بات ہوتی تھی. کہتی شاید تقدیر میں یہ چیزیں قدرتی طور پہ آ جاتی ہیں. کہتی 15-20 دن ہو گئے میری آپا سے بات نہیں ہوئی اور 21ویں دن جو ہے میں سو رہی تھی اور الارم میرا صبح فجر کے وقت بجنا تھا. اس سے پہلے کہہ رہی تاشفین آئے ہیں کمرے میں اور اس نے مجھے اٹھایا ہے. تو میں جاگی ہوں ہڑبڑا کے. میں کہا جی تاشفین. کہتی مجھے اس سے کبھی جگانا نہیں پڑا کیونکہ میں پہلے جاگتی تھی. نماز پڑھنے کے بعد یہ سویا ہوتا تھا. میں ادھر ادھر صفائیاں کر کے پھر اس کا ناشتہ بناتی تھی. یہ ناشتہ کر کے چلا جاتا تھا. نماز تو پڑھتا کوئی نہیں تھا. تو آج یہ اس وقت مجھے جگا رہا ہے اور اتنے پیار سے. تو میں نے کہا ہاں. کہتا اٹھو اٹھ کے بیٹھو. تو میں بیٹھ گئی. میں نے دوپٹہ لیا. میں نے کہا کیا ہوا تاشفین؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں. میں نے کہا امی ابا ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے ذرا چائے بنا دو. میں بڑی حیران ہوئی کہ صبح اس وقت. میں نے کہا شاید پریشان ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. میں چائے بنا کے لائی. میں نے سامنے چائے رکھی. اب تاشفین چائے نہیں پی رہے. میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور مجھے کہنے لگے کہ دیکھو عقیلہ کچھ چیزیں قسمت میں لکھی ہوتی ہیں اور زندگی موت تو ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں. میں رونے لگی. میں کہا ہوا کیا ہے؟ تو اس نے کہا تمہاری شکیلہ آپا کا انتقال ہو گیا. کہتی میں تو پاگل ہو گئی. مجھے بالکل یقین نہ ہے کہ کیا ہوا. کہتے مجھے سسر بھی آ گئے میرے. گاڑیاں بیٹھے ان کے گھر گئے ہیں. کہتی میں جب داخل ہوئی ہوں وہاں سارا خاندان مجھ سے پہلے تھا. میری امی ابا پہنچے ہوئے تھے. سارے رشتہ دار آئے ہوئے تھے. کہتی اور میں دیکھ رہی ہوں کہ میری بہن شکیلہ آپا کی میت پڑی ہوئی ہے. کہتی اب میں نے جب پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ رات کو یہ سوئی ہے عشاء پڑھ کے. بالکل صحیح. صبح نہیں اٹھی. کہتی افتخار بھائی مجھے یقین ہی نہ ہے کہ شکیلہ آپا ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. اب بچے میرے گود میں مجھ سے لپٹ کے رو رہے ہیں. کہتی بالکل میں سن ہو گئی. بے حال ہو گئی. مجھے لگا کہ آپا نہیں گئیں میں مر گئی ہوں اور میری روح نکل گئی ہے. کہتی اتنا بڑا صدمہ اتنا بڑا ٹراما. دفنانے گئے. دفنا کے واپس آئے ہیں سارے. ابھی سارے کھانا کھا رہے ہیں تو آگے تاشفین نے میرا ہاتھ پکڑا. کہ چلو گھر چلو. میں نے کہا تاشفین میری بہن میری آپا چلی گئی ہیں. اس نے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا گھر چلو. بس بہت ہو گیا. اتنا ہی ہوتا ہے. کہتے میری امی نے مجھے اشارہ کیا کہ چلی جا. میں اٹھی. دل پہ پتھر رکھا. شدید صدمے کا شکار تھی. میں تو جینا بھی نہیں چاہتی تھی. کہتی میں تاشفین کے ساتھ آ گئی اور مجھے نہیں پتا کہ میں کب سو گئی. اور کہتی جب میری آنکھ کھلی ہے اگلی صبح تھی اور میں اٹھی. اٹھنے کے بعد میرے میاں اپنی روٹین سے اٹھے. میں نے ان کو ناشتہ دیا. ناشتہ دینے کے بعد میں نے ان سے کہا جی کہ آج آپا کے کل ہیں؟ تو نے کہا ہاں میں تمہیں چھوڑتا جاؤں گا. اگلے دن مجھے چھوڑ کے گئے ہیں. مطلب کلوں میں کہیں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے شاید چھٹی لینے گئے تھے. شام تک رہے. کلوں کے بعد پھر مجھے کہتے چلیں. میں نے کہا یہ معصوم بچے ہیں اور مجھ سے خاص محبت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے تینوں. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 2-4 دن یہاں رک جاؤں. میری امی بھی یہیں ہیں ابا بھی یہیں ہیں. ہم سب. میں نے کہا نہیں امی ابا ہیں تو تمہیں رکنے کی کیا ضرورت ہے. گھر لے آئے. کہتی 10-15 دن کے بعد میں نے گزارش کی. میں نے کہا کہ بابر بھائی کا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. ان کی کال آئی تھی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ صبح وہ اسکول وہ چھوڑ دیں بچوں کو. دوپہر کو میں لے آؤں. رات کو جب وہ آئیں گے تو ہمارے گھر سے بچے لے جائیں. تو تاشفین نے اس وقت تو مجھے کہا ٹھیک ہے کر لو. کہتی اب ہوتا یہ تھا کہ بابر بھائی صبح بچوں کو تیار کر کے ناشتہ کروا کے اسکول چھوڑتے تھے اور دوپہر کو میں جا کے اسکول سے لے آتی تھی. سارے دن میرے ساتھ رہتے تھے اور شام کو بابر بھائی آتے تھے. باہر سے ہارن دیتے تھے. بچے چلے جاتے تھے. اگلا دن. کہتی افتخار بھی ہم نے اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیا تھا لیکن تاشفین کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ روز کہتے تھے کہ یار دیکھو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. یہ کوئی بات ہے
ہم کو اس کے باپ کے نوکر ہیں اور وہ بڑا کوئی افسر لگا ہوا ہے جس کے بچے تم دیکھ رہی ہو اور پال رہی ہو، اور میں اپنی بہن کی وجہ سے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، اور مجھے ہر صورت بچوں کی کفالت کرنی تھی اور ان کو سپورٹ کرنا تھا، ان کی مدد کرنی تھی۔ کہتی افتخار بھائی یہ والا سلسلہ چلا کوئی 6 مہینے میں تاشفین اور میرے سسر نے جو کہہ سکتے تھے، جو باتیں کر سکتے تھے وہ کرتے رہے۔ میں بالکل ڈھیٹ ہو گئی۔ اس دوران تاشفین نے 2-3 بار کٹیس بھی کی میری، اور میرے منہ پہ نشان بھی پڑے، آنکھ بھی سوجی۔ کہتی میں نے کہا آپا کے بچوں کی خدمت ہونی چاہیے، میں باتیں سن لوں گی۔ کہتی افتخار بھائی ایک دن مجھے پتہ ہے کہ ان کو صحیح طرح کھانا نہیں ملتا، بازار سے کھانا کھاتے ہیں، کبھی امی کی طرف چلے جاتے ہیں بابر بھائی، کبھی اپنی بہنوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو کہتی اس دن میں نے نہاری پکا رکھی تھی اور مجھے پتہ ہے کہ بابر بھائی کو بہت پسند ہے۔ کہتی بابر بھائی آئے ہیں بچوں کو لینے۔ میں نے گیٹ پہ گئی، میں کہا بابر بھائی آ جائیں نہاری۔ انہوں نے کہا نہیں میں کھا کے آؤں۔ میں کہا نہیں مجھے پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اندر آیا نہاری کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی۔ کہتی میں ان کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی اندر لے آئی۔ عقیلہ کہتی ہے جی کہ میں نے نہاری رکھی کیونکہ انہوں نے جانا تھا، بچوں کو کھانا کھلایا، اور بھی ہم کھا رہے تھے اور کہہ لگا رہے تھے تو میرے میاں داخل ہو گئے۔ حالانکہ کہتی سسر وہیں بیٹھے ہوئے تھے میرے، وہ بھی کھا رہے تھے۔ کہتی انہوں نے دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد کھانا کھایا ہمارے ساتھ، بڑے اچھے طریقے چائے پی ہے، بابر بھائی کو رخصت کیا ہے کمرے میں۔ کہتے آؤ، میں کمرے میں گیا ہوں تو کمرہ بند کر کے جی میرے منہ پہ سب سے پہلے کٹیس کی۔ تو میں نے کہا اب کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ تو نے کیا مذاق بنا رکھا ہے، تو اپنے یار کو ایسے فیسیلیٹیٹ کرتی رہے گی میری آنکھوں کے سامنے، مجھے نہیں پتہ چلے گا؟ میں نے کہا خدا کا خوف کرو تاشفین، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی تیرا اور بابر کا کوئی چکر ہے اور تو مجھے چکر دے رہی ہے، تیری ایسی کی تیسی، نہ اس کے بچے آئیں گے، نہ تو وہاں جائے گی نہ آئے گی۔ اور کہتی اس بندے نے جب یہ ساری بات کی ہے تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تم کس قدر گھٹیا آدمی ہو، تم اس قدر گرے ہوئے بندے ہو کہ تمہارا باپ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی موجودگی کے اندر تم اس کو میرا یار قرار دے رہے ہو۔ میرے لیے وہ بڑوں کی طرح ہے، میں نے اس کو ہمیشہ اپنا مینٹور سمجھا ہے، اور میں تو ایک بن ماں کے بچوں کی مدد کر رہی ہوں، تو اس میں کیا کسی کے ساتھ بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ اور تم نے جو الزام لگایا یہ الزام واپس لو۔ اس نے کہا ہرگز نہیں لوں گا، اور بکواس کر کے چلا گیا۔ کہتی ہے میرا دماغ گھوم گیا، میں نے طے کر لیا کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ کہتی افتخار بھائی میں نے یہ سوچا اسی لمحے کہ میں اس سے طلاق لیتی ہوں اور میں کہیں بھی شادی کر لوں گی لیکن اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ کہتی رات گزر گئی، صبح کو میں تھوڑی سی ٹھنڈی ہو گئی، میں کہا چلو بکواس کر دی اس نے، اب کیا ہو سکتا ہے۔ اب عورت ایسی ہوتی ہے بیچاری، جذباتی ہو کے سوچ تو لیتی ہے، اتنا بڑا سٹیپ نہیں لے سکتی تھی۔ کہتی 3 دن کے بعد میرے رشتہ داروں کے فون آنے شروع ہو گئے، یہ شخص ہمارے خاندان میں ہر جگہ پہ گیا ہے، جہاں اس کو میرے رشتہ داروں کا پتہ تھا ان کے پاس گیا ہے، اور ان کو جا کے کہا ہے کہ جی میری بیوی کا اپنے بہنوئی کے ساتھ چکر ہے، بابر اور یہ میرے ساتھ آنکھ میں چولی کھیل رہے ہیں۔ کہتی افتخار بھائی میں حیران، میری کزنیں، تایا زاد، پھپھی زاد، دور دراز کے رشتہ دار، محلے دار، کہ سب میں جا کے اس نے ڈنڈورا پیٹ دیا کہ بابر کا جو ہے نا وہ چکر ہے اپنی سالی کے ساتھ، میری بیوی کے ساتھ۔ کہتی افتخار بھائی اس کے بعد میں نے یہ گھر آیا تو میں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے، تو نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے، تو کچھ بھی بکواس کرے گا میں اس لیے سہ لوں گی کہ میں تیرے نکاح میں ہوں، تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کہتا میرا اندازہ ہے، اور میں نے اپنے اندازے سے بالکل ٹھیک کیا، تیرے رشتہ داروں کو جا کے میں نے جو کچھ کہا غلط نہیں کہا۔ کہتی میں نے اس کو کہا کہ میں تھوکتی ہوں تیری شکل پہ، میں لعنت بھیجتی ہوں، اب میں تجھ سے خلا لوں گی، اور خلا لینے کے بعد جس کے ساتھ تو نے مجھے جوڑا ہے نا، اب میں تجھے بابر کے ساتھ شادی کر کے دکھاؤں گی۔ کہتا ہاں، وہ گالیاں دینے لگا کہ ہاں دیکھا دل کی بات زبان پہ آ گئی۔ میں نے کہا لعنت تیری شکل پہ۔ کہتی میں نے کپڑے اٹھائے، میں نکل آئی وہاں سے، میں گھر گئی ہوں،
میں نے اپنے ماں باپ کو ساری بات بتائی ہے. میرے بھائی میری ماں باپ میری سپورٹ میں کھڑے ہو گئے. میں ڈر رہی تھی شاید سپورٹ نہ کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سمجھاتے ہیں تاشفین کو. میں کہا نہیں تاشفین کو نہیں اب سمجھانا. یہاں تک کہ قسمت آپ نے لکھی تھی تاشفین سے بیاہ کے آگے کی قسمت میں اپنی خود لکھوں گی. کہتی افتخار میں نے وکیل کیا, میں نے خلا لیا. خلا لینے کے بعد کہتی اتنے عرصے میں نے 3 بچے اپنے پاس بلا لیے اپنی اماں کے گھر میں. وہیں سے جاتے تھے, وہیں سے تیار ہو کے واپس آتے تھے اسکول سے. کہتی میں نے خلا کے بعد 4 مہینے 4.25 مہینے جو بھی عدت کا وقت گزاری, عدت پوری ہوئی ہے. کہتی بابر صاحب آئے ہیں بچوں کو لینے شام کو. میں نے ان کو بٹھایا اور میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, آپ کے بچے پل جائیں گے اور مجھے بھی سہارا مل جائے گا, کیا مجھ سے شادی کریں گے؟ کہتی بابر صاحب کے تو پسینے چھوٹ گئے اور وہ بچے لے کر کچھ کہے بغیر انکار کر کے چلے گئے. مطلب انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہی ہے. اب جی یہ بات جب میرے ماں باپ کو پتہ لگی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تیرے میاں نے جو الزام لگایا تھا تو اس کو سچ کرنا چاہ رہی ہے, اور تو کیا چاہتی ہے کہ ہمیں سارا خاندان آ کے جوتے مارے, محلے دار جوتے مارے کہ ایک بیٹی نے اپنے بہنوئی کی خاطر, سالی نے بہنوئی سے شادی کی خاطر جو ہے وہ اپنے شوہر سے طلاق لے لی. کہتی میں نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ اگر آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے اور آپ بھی ویسے سوچیں گے جیسے سوسائٹی سوچتی ہے تو اس عورت کی تقدیر نہیں بدلنے والی, شکیلہ آپا کے بچوں کو امان نہیں ملنے والی اور ممتا نہیں ملنے والی. کوئی غیر روایتی انداز میں بھی سوچ رہے تھے لوگ کیا کہیں گے, یہ تو ایک سب سے بڑی بکواس ہے. میں کیا سوچتی ہوں میرا اللہ جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے, بابر کے دل میں کیا ہے. کہتی آج تک میری اور بابر کے لیے, کہتی آج بھی کیونکہ میں ابھی اس سے نکاح کا ارادہ کیا میں نے, لیکن میرے لیے بھائیوں کی طرح میں نے اس کی عزت کی, فادر فگر تھا. لیکن چونکہ شرعی طور پہ کوئی قدغن نہیں ہے تو میں نے اگر ایسا سوچ لیا ہے تو یہ بری بات نہیں ہے. کہتی خیر 10-15 دن لگے, میرے گھر والے بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ خالہ جو ہے وہ بچے پال لے گی. اور ایسی کئی مثالیں ہماری سوسائٹی میں موجود تھیں کہ بہن مر گئی تو دوسری بہن سے شادی کر لی اور بچے پل گئے. تو میرے والدین نے اور میرے بہن بھائیوں نے اور بھابھیوں نے مجھے سپورٹ کیا, اور انہوں نے پھر بابر کو قائل کیا کہ تم اس سے نکاح پڑھوا لو, اور یہ کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے کہ تاشفین کا کہا سچ ہو جائے گا. تو سب نے کہا یار بھاڑ میں جائے, میں بحیثیت باپ, میری ماں نے کہا میں بحیثیت ماں یہ جانتی ہوں کہ تمہارا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا, تو اور اللہ بھی جانتا ہے, تو ہم ڈریں کس سے. کہ بابر صاحب کو سمجھ آ گئی اور بابر سے میرا نکاح ہو گیا. عقیلہ کہتی کہ افتخار بھائی آپا کے بچے میرے شاید اپنے سگے ہوتے بچے تو شاید میں اتنا پیار نہ کرتی جتنا مجھے ان سے محبت. کہتی ہمارے گھر میں ایک خوبصورت ترین زندگی کا آغاز ہو گیا. بابر ایک نہایت شفیق, نہایت اعلیٰ اور نہایت رومانٹک آدمی. کہتی مجھے پہلی بار سمجھ آئی کہ محبت کیا ہوتی ہے, شوہر کیا ہوتا ہے اور عزت کیا ہوتی ہے. کہتی مجھے کبھی ملی نہیں تھی. کہتی وہ کمبخت تاشفین 2 نمبر آدمی, خود بھی بے عزت اور مجھے بھی بے عزت کرتا تھا. کہتی پہلے دن بچے میرے کمرے میں سوئے تینوں میرے ساتھ, اس کے بعد روٹین بن گئی. بچے میرے ساتھ سوتے تھے اور میں ان کو لوری سناتی تھی, اور جب مجھے آپا کی یاد آتی تھی تو میں روتی تھی. تو بچے پوچھتے تھے کیا ہوا, تو میں کہتی تھی کچھ نہیں, اب ویسی آنکھوں میں پانی نکلا بہہ گیا. دوستو ہم نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے کہ ایک عورت کی اگر ڈیتھ ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو اس کی شادی اس کی سالی صاحبہ سے کر دی جاتی ہے. اب اس شادی کے اندر اس سالی صاحبہ کی, اس بچی کی انٹینشن ہو نہ ہو, رضامندی ہو نہ ہو, لیکن اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تمہاری بہن کے بچے پل جائیں گے, دیکھو کوئی اور آئے گی برباد کر دے گی. اور وہ بیچاری شادی کر کے ساری زندگی وہ بچے پالتی ہے. اس شادی کے اندر سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ لڑکی خود چاہتی تھی کہ اس کی شادی ہو جائے اور اپنی بہن کے بچے پالے. تو کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں نے اپنی زندگی میں یہ جو وقت دیکھا محبت کا, رومانس کا, عزت کا, کہتی میں نے کبھی نہیں دیکھا اس گھر میں. تاشفین ایک کمینہ شخص
ایک کنجوس آدمی، ایک غیرت سے عاری آدمی، کہتی بابر ایک غیرت مند انسان، محبت کرنے والا، عزت کرنے والا. کہتی افتخار بھائی زندگی کو پر لگ گئے، میں بچے پالتی رہی، میری تو اولاد تھی نہیں، یہی میری اولاد تھی، میرے ہو بھی نہیں سکتی تھی، اور وقت گزرتا رہا. بابر کا بزنس بڑا بہترین تھا، بابر نے گھر بڑا لے لیا، چیزیں ہوتے گئیں، بچوں کو پڑھایا لکھایا، یونیورسٹی کمپلیٹ کروائی، دونوں بیٹیوں کی شادی کی، بیٹے کی شادی کی. اور کہتی میں اور بابر اکیلے ایک بچوں کو ساری جائیداد دے کے اکیلے ایک گھر میں شفٹ ہو گئے، جو کہ بہت بڑا تو نہیں تھا لیکن وہاں رہنے والوں کا دل بہت بڑا تھا، یعنی میں اور بابر. کہتی میں یقین کریں افتخار بھائی کہ بابر کے ساتھ جو میرا وقت گزرا، میں ساری زندگی اگر سجدہ ریز رہوں میں اس کا دینا نہیں دے سکتی، اور اس کا اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتی. کہتی ابھی پچھلے اگست کے اندر، کہتی 17 اگست کو بابر کی ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ ان کو شوگر ہو گئی تھی اور ان کے گردے کمپرومائز کر گئے تھے. میں نے ان کی بڑی خدمت کی، آخر تک ہماری محبت قائم رہی، اور مجھے سمجھ آئی کہ میری بہن اتنے سکون سے، اتنے آرام سے، اتنی آہستگی سے، اتنی غربہ پائی کے ساتھ مر کیسے گئی تھی کہ وہ اتنی پرسکون تھی، اور پرسکون نیند ہی اس کو لے گئی، کیونکہ اس کا شوہر یہ شخص تھا بابر. کہتی بابر نے مرنے سے پہلے مجھے کہا کہ مجھے پتہ ہے تمہاری میری عمر میں بڑا فرق ہے، اور میں نے زندگی میں پوری کوشش کی تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں، اگر میں کہیں کوتاہی کر گیا ہوں تو مجھے معاف کر دینا، اللہ کے گھر میرا مواخذہ نہ کرنا، میرا گریبان نہ پکڑنا. کہتی افتخار بھائی اس شخص نے محبت سے، پیار سے، خوشی سے، سچی خوشی اور مسرت سے مجھے آشنا کروایا. اور بچے میرے نہیں ہیں لیکن وہ مجھے ماں سے زیادہ سمجھتے ہیں. کہتی میں ہلکی سی کوئی بات کروں تو بھاگے بھاگے آتے ہیں. کہتی دماد اتنے اچھے ہیں، 4 دن ایک بیٹی کے چلی جاتی ہوں، 4 دن اپنے بیٹے کے چلی جاتی ہوں، 4 دن بیٹی کے چلی جاتی ہوں. وہ تینوں آپس میں لڑتے ہیں کہ نہیں اماں ہماری طرف، اماں ہماری طرف. کہتی اماں سیر کرتی پھر رہی ہے اور بڑھاپا انجوائے کر رہی ہے. اور اس بار ارادہ ہے کہ دسمبر میں ہم سب عمرہ پر جائیں گے، تو آپ دعا کیجئے گا کہ میری زندگی میں وہ وقت بھی آئے کہ میں عمرہ بھی کروں اور روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری بھی دوں. عقیلہ کہتی ہے افتخار بھائی مجھے نہیں پتا کہ میری اس کہانی کو سن کے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے یا آپ کیا کہیں گے، لیکن میں یہ بتا دوں وہ بچیاں جو پٹتی رہتی ہیں، برباد ہوتی رہتی ہیں، استحصال کا شکار رہتی ہیں، ظلم سہتی ہیں، ان کو چاہیے وہ میری طرح کو بولڈ اسٹیپ لے لیں. کہتی میں ایک خوش باش زندگی گزار رہی ہوں اور خوشحال موت مروں گی، لیکن اگر میں تاشفین کے ساتھ رہتی تو ابھی تک شاید ٹی بی یا کینسر سے مر چکی ہوتی. دوستو میں اپنی ہی رائے محفوظ رکھتا ہوں، آپ ضرور بتائیے یہ کہانی سن کے آپ کو کیسا لگا، اور آپ عقیلہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے. اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.